پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مختلف جلسے، جلوس اور ریلیوں کا انعقاد۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ وفاقی وزراء، دفتر خارجہ کے حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں منگلا پل پر بھی تقریب۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کا دورہ۔ شہباز شریف کی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی آمد۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے استقبال کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وفاقی وزراء امیر مقام احسن اقبال عطا تارڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ وزیراعظم آل پارٹیز حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا کشمیریوں کے نام الگ الگ پیغام۔ صدر مملکت نے کہا، بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ سطح تک قبول کیے وعدوں کا احترام کرے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز بولے، بہادر کشمیری عوام کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جموں کا تنازع ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون رہے گا۔ کشمیری عوام کو آزادانہ طور پر مستقبل کرنے کی اجازت دی جائے۔ پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ کشمیر در حقیقت برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہا، پاکستان عوام کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہر فور کشمیری عوام کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ عالمی برادری کشمیر میں جاری انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ پاک فوج کا کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کشمیری کئی دہائیوں کے جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ مسلح افواج کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد میں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بھارتی سفاکیت مقابلہ کرنے والے کشمیریوں کو سلام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ پیغام میں کہا کہ بھارتی بربریت نے جنت نظیر وادی کو جیل بنا دیا۔ عالمی برادری کشمیر میں خون ریزی، انسانی حقوق کی پامالی روکے۔ مسئلہ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی پیغام۔ کہا، پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ بھارتی فوج کی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان آرمی ملک کے خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ چین کے دوران چینی ہم منصب سے ملاقات۔ ملٹری فورسز کے لیے بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بات چیت۔ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ۔
مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت بھی پوری ہوئی، اس مراحل میں بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، حکومت کو استعفیٰ دے کر اثر نو نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی قائم مقام افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات، طالبان قیادت کے لیے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا، دو طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ بیرسٹر سیف نے کہا قبائلی و سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ختم آرمی چیف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ اوپن لیٹر ہے، کوئی خفیہ خط نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر قانون دان فیصل چودھری کا دعویٰ کا خط ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی شیئر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ایک لیڈر نے بے باک انداز میں آرمی چیف کی ملکی و درپیش خطرات کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیر اعظم خطرات کی نشاندہی کی اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ اپنی پالیسی کو بدلیں۔ کرم میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں، پارا چنار میں بنکرز کو مسمار کرنے کا عمل جاری، اب تک 30 سے زائد بنکرز کو تباہ کیا جا چکا، حساس مقامات پر مزید 250 سے زائد بنکرز موجود۔ آج ٹل سے پارا چنار گاڑیوں کے قافلے کی روانگی کا بھی امکان۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بنکرز کے مکمل خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان، صوبائی حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 10 فروری تک ڈیڈ لائن دے دی۔ صدر لوکل کونسل ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ 14 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں گے، 17 فروری کو جناح پارک میں دھرنا اور 25 فروری کو صوبے کی تمام عام شاہراہوں کو بند کریں گے۔ سرکاری خریداری شفاف بنانے کے لیے نیب اور پی پی آر اے میں معاہدہ، نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب، چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل احتساب اور مینیجنگ ڈائریکٹر پی پی آر اے کی شرکت، ڈائریکٹر جنرل نیب اظہار احمد اوان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پیڈز شیخ افضال رضا نے دستخط کیے۔ دونوں ادارے نیشنل الیکٹرانک پروکیورمنٹ ڈیٹا بیس کے قیام کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، نماز جنازہ لیسبن میں ہی کیے جانے کا امکان۔ نماز جنازہ میں شاہ کریم کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر لیڈر اور امامت انسٹیٹیوشنز کے اداروں سے منسلک افراد شرکت کریں گے۔ نماز جنازہ کو براہ راست دکھائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کی نامزدگی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کی پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا اعلان، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں، ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے، فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان، فلسطینی شہریوں کا سخت رد عمل، کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی صورت غزہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ مصر اور اردن کو تارکین وطن لینے پر ایسے مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ان کے ذاتی فارم ہے۔ مصر اور اردن کا ٹرمپ کے خیال کو سختی سے مسترد کر دیا، غزہ اور دیگر ہمسائے ممالک کا بھی ماننے سے انکار۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہوں گے، سعودی عرب نے واضح پیغام دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کہتے ہیں فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق ہمارا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ سعودی ولی عہد سلطنت کے موقف کی کھلے اور دو ٹوک انداز سے تصدیق کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے موقف کی کسی بھی حالات میں کسی تشریح کی اجازت نہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے روکے گئے ہتھیاروں کو جاری کر دیا ہے۔ ٹرمپ اور اس میں بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے پر اچھی کوشش کریں گے۔ اور 3 ملکی کرکٹ سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم آکلینڈ سے باراستہ لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم آج آرام کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ لاہور میں پاکستان